بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور پوری کی پوری حکومت اس وقت جتنی فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ساری کی ساری ایک خاتون صحافی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ اس نے ایک کالم لکھ دیا جس میں جادو ٹونے کا، صدقے کے بکروں کا، کبوتروں کے خون بہانے کا، طوطے اڑان دا، اس قسم کا ذکر ہے۔ اور آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو مرضی کر لیں، اب جو معیشت کے حالات ہیں وہ تبدیلی کا تقاضا کر رہے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کے بعد پوری دی پوری حکومت جڑی ہے نا اس خاتون صحافی دے مگر پہ گئی ہے۔ اس خاتون صحافی کا نام ہے آسمہ شرازی صاحبہ۔ انہوں نے یہ بی بی سی کے اوپر کالم لکھا تھا۔ آسمہ شرازی صاحبہ ایک مستند صحافی ہیں اور ان کی تحریر بڑی اچھی تھی، وہ میں نے بھی پڑھی۔ آج شہباز گل صاحب نے ایک بار پھر پریس کانفرنس کی اور موضوع صرف آسمہ شرازی کا وہ کالم تھا۔ باقی جو گفتگو انہوں نے کی کہ پٹرول دنیا میں 113% مہنگا ہوا، وہ مطلب زیب داستان کے لیے تھا۔ ادروائز جو اصل بات تھی جس کے لیے انہوں نے پریس کانفرنس کی وہ صرف یہ تھی کہ جناب یہ ہائے کالم کیوں لکھا۔ اچھا، اب میں نے کالم دوبارہ آج پڑھا، جو شہباز گل صاحب ہیں ان کی پریس کانفرنس سننے کے بعد میں سوچا، میں کہ یار کتے میں غلطی کر رہا ہوں، میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا تھا۔ تو بندے کو ہوتا ہے نا اندر سے، بندہ کہتا ہے یار میں کتے غلط تھے نہیں، مطلب اتنے وثوق کے ساتھ وزیر اعظم کا معاون خصوصی یہ بات کہہ رہا ہے، اس سے پہلے شیریں مزاری صاحبہ کہہ چکی، حماد اظہر صاحب کہہ چکے، تو آخر کوئی شاید ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات ہو جو میں مس کر گیا ہوں۔ میں نے اسے دوبارہ پڑھا، یقین کریں اس کالم کا آپ نکال لیں، بی بی سی کے اوپر پڑھا ہوا وہ کالم آسمہ شرازی صاحبہ کے، اگر اس پہ جائیں تو انہوں نے تو پنڈ ٹویٹ ہوتا ہے نا وہ کیا ہوا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اس کا ٹیگ کیا ہوا ہے، تو آپ اس کو پڑھ لیں۔ اس میں کسی جگہ پہ نہ خاتون اول کے الفاظ ہیں، نہ بشرا بیگم کے الفاظ ہیں، نہ کسی شخصیت کا کوئی نام ہے ہی نہیں، سرے سے کوئی نام نہیں ہے۔ البتہ یہ تذکرہ انہوں نے ضرور کیا ہوا ہے کہ جس سے لگتا یہ ہے کہ جیسے کالے بکرے کو سردار چڑھائیں، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی نہیں ہیں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا، بالکل بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ایک اس چیز کو خام خواہ حکومت جو ہے وہ بنی گالا سے کیوں جوڑ رہی ہے، خام خواہ حکومت جا کے خاتون اول کے ساتھ کیوں جوڑ رہی ہے۔ اگر ان کے بارے میں یہ تاثر عوام میں ہے تو عوام کے اندر یا لوگوں کے اندر اگر تاثر ہے، اور وہ تاثر پہلے سے تھا، ویسے سچی بات یہ ہے، وہ جب سے خاص طور پہ وہ عظمیٰ کاردار صاحبہ نے وہ کی لیک ہوئی اور پھر اس طرح کی باتیں جو ہوئیں، اس سے پہلے بھی یہ تاثر تھا ان کے بارے میں کہ وہ بڑی روحانیت ہے ان کے اندر، ہوگی ہمیں نہیں پتہ، میں اس بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جس کے اوپر ہو جائے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنا دوست بنا لے، جس کو چاہے نہ بنائے، مطلب اللہ تو کسی کا زور نہیں نا۔ تو یہ مطلب وہ اس معاملے میں بالکل نہیں پڑھ رہا، نہ میں ان کی وہ اس پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کیوں چک چک کے ساری شہبہ بشرا بی بی ایل ٹوری جا رہی ہے، کیوں ان کو زیر بحث لا رہی ہیں۔ آسمہ شرازی صاحبہ نے تو ان کا ذکر اذکار نہیں کیا ہوا۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ذکر کیا تھا کہ بنی گالا میں کچھ جادو ٹونے، کچھ جنتر منتر، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ بھی انہوں نے کسی خاتون کا، کسی شخصیت کا نام نہیں لیا تھا، بالکل کوئی نام نہیں لیا تھا۔ اس کے بعد بھی حکومت جو ہے وہ سارا کچھ اٹھا کے لے آئی کہ جناب بشرا بیگم کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جو خوش آمدی لوگ ہیں یہ کس طرح کے کتنے کاریگر لوگ ہیں سارے کے سارے، کہ وہ خام خواہ جان بوجھ کر جو ہے فنگر پوائنٹنگ کی جا رہی ہے۔ وہ خاتون گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، رحمت اللہ عالمین کانفرنس ہوئی ہے اور ان کے مطابق یہ جو شہباز گل صاحب ہیں ان کے مطابق وزیر اعظم اور ان کی فیملی نے بالکل ایک بھرپور طریقے سے اپنے گھر میں میلاد کیا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، میرے گھر بھی ہوا تھا، گھر بھی ہو جانا۔ یہ اس میں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس بات کو اس طریقے سے جوڑا کیوں جا رہا ہے، خام خواہ جوڑ رہی ہے حکومت، اور پھر یہ جوڑتے جوڑتے جو ہے وہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ مطلب انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ہم مٹھائی کے ڈبے دے کے وزیر اعظم نہیں بنے عمران خان صاحب، اچھا محنت کر کے وزیر اعظم بنے ہیں، دھوپ میں، گرمی میں، بارش میں، برف باری میں مظاہرے کر کے وزیر اعظم بنے عمران خان، عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنے ہیں۔ پائے نے گل کہنے کی لوڑ ہے، اس کا اس چیز سے کیا تعلق ہے؟ یہ وزیر اعظم وہ کیسے بنے ہیں، مطلب وہ سارے جانتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔
ووٹ پڑے ہیں، بالکل ووٹ پڑے ہیں جناب، میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، ووٹ پڑے ہیں، پر میرا خیال ہے کہ اتنے نہیں پڑے، مگر پھر بھی چلے، وہ وزیر اعظم پاکستان کے، اب اپوزیشن الزامات لگاتی ہے، میڈیا اس کو رپورٹ کرتا ہے، اس پہ پرابلم ہو جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا چاہ رہی ہے حکومت، آخر ایشوز کو، یا تو پھر ایک بات میرے ایک دوست کہہ رہے تھے مجھے، میں نے ان سے ڈسکس کیا، میں کہا یار یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ حکومت پچھلے 2-3 روز سے کیوں اس چکر میں پھنسی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں مہنگائی اپنے عروج پر ہے، ٹھیک ہے، اور جو لوگوں کی حالت ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے۔ پی ایل پی ایل دھرنا دے کے بیٹھ گئے یہاں پر، کل پی ڈی ایم جلسے کرنے جا رہی ہے، مظاہرے کرنے جا رہی ہے، تو یہ ایشو سے مہنگائی سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ایک طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے کہ جناب وہ اس طرح کی پریس کانفرنسز کریں، اس طرح کے ٹرینڈ چلائیں۔ ٹرینڈ سے مجھے یاد ہے اس وقت، آپ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں نے ابھی کچھ دیر یعنی پروگرام شروع ہونے سے پہلے، یعنی یہ آپ دیکھ لیں 6:40 اس وقت 40 منٹ ہوئے ہیں، اور اس سے کوئی 2 منٹ پہلے میں نے جو ٹرینڈ دیکھے ہیں ٹویٹر کے اوپر، تو 4 ٹرینڈ جو ہیں اس وقت پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ جا رہے ہیں۔ ایک ہے کویسچننگ از ناٹ ہراسمنٹ، ٹھیک ہے، یہ بھی آسمہ شرازی صاحبہ کے بارے میں۔ دوسرا ہے جناب آسمہ شرازی، دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے، یہ ظاہر ان کے بارے میں ان کے نام سے ہے۔ کل تک معاہدہ پورا کرو، یہ ٹی ایل پی کا ٹرینڈ ہے۔ بائیکاٹ سرکاری اجن، یہ بھی آسمہ شرازی صاحبہ کے حوالے سے ہے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 3 ٹرینڈ چل رہے ہیں ایک کالم کی، یعنی آپ کی پوری حکومت کیا ایک کالم کی مارا ہے یار، حواس باختہ ہو گئے ہیں۔ وہ خدا کا خوف کرے یار، چھوڑے ربش بات، آپ نے کہا نا، مطلب ساری حکومت ہی کہہ رہی کہ ربش بات، تو ربش بات کو ڈسکس کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ چھوڑیں اس کو، اپنا کام کرے، جو کام آپ جس کے لیے آپ منتخب ہو کے آئے ہیں، جس کے لیے آپ کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا، جو آپ کا کلیم ہے، اور اس کو میں اون کر رہا ہوں۔ چلیں یہ بات ٹھیک ہے کہ جناب لوگوں نے ووٹ پائے، بڑے ووٹ پائے جناب، ڈبے بھر گئے تو ووٹ نہیں مکے، ٹھیک ہے، بات مان لی، بالکل ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے 2018 میں سب سے زیادہ پاپولر شخصیت تھے، یہ بھی مان لیں، لوگوں نے ووٹ بھی پائے، وزیر اعظم بن گئے، آر ٹی ایس نہیں سی بیٹھا، بالکل کوئی نہیں بیٹھا سی، نہ اس سے پہلے بیٹھا تھا، نہ اس کے بعد بیٹھا، نہ کسی نے فون کر کے ترا کٹیا، نہ کسی نے ٹکٹاں واپس کیتیاں نون دیاں، پیپلز پارٹی دیاں، کچھ نہیں ہوا، بالکل فارغ ہو گیا۔ لیکن آپ بالکل جیت کے آ گئے، تو پوائن کام کرو۔ ڈالر چلا گیا کہاں پر، اور حالت یہ ہے یار، آپ اندازہ لگائیں، یہ وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر ہے رضا باکر صاحب، ان کا ایک کلپ وائرل ہوا ہے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے لنڈن کے اندر، اس میں وہ کیا فرما رہے ہیں، ڈالر چلا گیا 173-74 روپے کے اوپر، اور اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ ڈالر مہنگا ہوا ہے، تو اس کا ایک فائدہ بھی ہوا ہے۔ اچھا جی، پوچھا کیا فائدہ ہوا ہے، تو وہ فرماتے یہ ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں 80-90 لاکھ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے، اطمینان نہیں سمجھ آتی ہے فگر ہے نا وہ کتوں آ گیا 80-90 لاکھ کا، پتہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا، بٹ چلیں میں اس بات کو تسلیم کر لیتا ہوں کہ 80-90 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے ہیں، تو وہ جب پیسے بھیجتے ہیں تو ان کے گھر والوں کو فائدہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب اس سے پتہ نہیں کتنے 100 ارب روپیہ ود جاندہ انہوں کا، یعنی آپ اندازہ لگائیں اگر 90 لاکھ بندہ بھی پاکستان سے باہر ہے اور ان کی فیملیز یہاں ہیں اور وہ یہاں پر پیسے بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ 90 لاکھ خاندانوں کو فائدہ ہوا۔ اے پائے نا باقی دیکھی کروڑ کتنے جان، ان کا کیا کریں کو خدا، یعنی یہ ان کی یوتھی لاجک ہے۔ اور یہ بندہ وہ اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے سر، جس کی میں بات کی، جس کا کام ہے ڈالر کو کنٹرول کرنا، جس کا کام ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے سفارشات تیار کرنا، ان پہ امپلیمنٹ کرنا، اس کا کام ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ رضوان رضی صاحب ہے، وہ فرماتے ہوتے ہیں کہ جناب یہ بندہ جو ہے اس دن وہ بیٹھک میں بیٹھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کو دنیا کی پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ انہوں نے جو 23 قانون پاس کروائے تھے ایک ہی جھٹکے میں 15 منٹ کے اندر، وہ 23 قوانین میں اس نے یہ قانون پاس کروا لیا ہوا ہے کہ ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا یہ کیا کرے، اور جان بوجھ کے ڈالر کو یہ مہنگا کرتے چلے جا رہے ہیں، ان پہ روک نہیں لگا رہے۔ یہ سر آپ کی کارکردگی ہے۔ مطلب اب اس کے بعد آپ مجھے بتائیں، عوام کو سچی بات، اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، کوئی جادو کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے، کوئی مطلب ہے کہ بہت شریف آدمی ہے، حکمران جو ہے بڑا اچھا نیک آدمی ہے، بالکل پرائم منسٹر صاحب نیک آدمی ہیں، بالکل ہوں گے سر، ہمیں کوئی اعتراض نہیں پائیں، لیکن لوگ جڑے شریف لوگ نے نا وہ نیک رہن جو کہ چھڈے نہیں مہنگائی نے،
حالت یہ ہوئی بھی پڑی ہے لوگوں کی کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اپنے گھر کا خرچ کیسے چلائیں. اس کی طرف توجہ دیں سر, آپ مہربانی کریں. آپ ایک ربش ایشو کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. اچھا, بات کرتے ہوئے وہ چلے گئے جناب کہ ہم نے کبھی جو ہے وہ اپنا جو سیاست میں نہیں, ہم نے کبھی ان کے بارے میں بات نہیں کی. یعنی ظاہر شریف خاندان کی خواتین کا نام لیا, شہباز شریف صاحب کی ان کا بیٹیاں ہیں, میری بہنیں ہیں, اور مجھے تو ان کا نام بھی معلوم نہیں ہے. اچھا, پھر انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب کی چھوٹی صاحبزادی ہیں, مجھے ان کا نام بھی معلوم نہیں, میری بہن ہے, ہم نے کبھی ان کا ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا جناب. اچھا, وہ جناب انہوں نے کہا جی کلثوم نواز صاحبہ جو ہیں ان کا ان کے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جناب ہم کبھی بتائیں پی ٹی کے پلیٹ فارم سے کچھ ہوا ہو. میں آپ سے عرض کروں, کلثوم نواز صاحبہ کینسر کی پیشنٹ تھیں, وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھیں, اور یوتھیے ان کے لنڈن کے اس جگہ پر جس ہاسپٹل کے اندر وہ تھیں اتنے اندر وڑ گئے سن ویڈیو بنان لی. وہ فوٹیجز موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں نکال کے یوٹیوب کے اوپر, اور وہاں پر اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی وہاں پر ایڈمٹ ہیں کہ نہیں ہیں. یہ باقاعدہ طور پر واقعات کیے میں سر, نہ اس طرح کریں آپ نے کسی, اور پھر یہ لیکچر کا دیر حیران آ کہ یہ بھی وقت آنا تھا. ویسے اللہ تعالیٰ ظاہر ہے انسانوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا ہے, اور وہ مطلب جو آج کا بادشاہ ہے وہ کل بادشاہ نہیں رہے گا, آج حکمران ہے کل نہیں رہے گا. یہ دنیا کا دستور ہے, اس میں کسی کے لیے اسپیشل کوئی جگہ نہیں ہے. مگر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو یہ حکمران ہیں, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ درس دے رہی ہے اخلاقیات کا, کہ ساڈی جڑی اخلاقیات ہے کیا وہ ہمارے معاشرے کی اخلاقیات اس حد تک چلی گئی ہیں کہ گھریلو خواتین کے بارے میں یہ بات کرے. بھائی جان, خواتین ہی ہوتی ہیں, چاہے وہ گھر میں بیٹھی ہوں, چاہے وہ سیاست میں ہوں, چاہے وہ کوئی نوکری کر رہی ہوں. خواتین کی عزت جو ہے نا وہ ہر حال میں لازم ہے, فرض ہے. اور میں اس بات کا مکمل اس بات پہ یقین رکھنے والا آدمی ہوں, اس پر عمل کرتا ہوں کہ کوئی خاتون ہو اس کے ساتھ کسی قسم کی بد تہذیب گفتگو بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن سر اس کالم میں تو حضور بشرا بیگم کا, خاتون اول کا, ہمارے پرائم منسٹر کی بیگم صاحبہ کا کسی نے نام ذکر اذکار نہیں کیا. آپ کیوں جادو ٹونے کو ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں؟ آپ کیوں کبوتروں کے خون بہانے کو اس کے ساتھ جوڑے ہیں؟ یار کچھ خدا کا خوف کریں. وہ گھر بیٹھی ہوئی ہیں, وہ ذکر اذکار کرنے والی خاتون ہیں. وہ جو میں نے ان کے بارے میں سنا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ذکر اذکار کرتی ہیں اللہ کا ہر وقت, اور وہ مطلب رب نہ لو لگی انہوں دی. اور یہ میں کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے, اللہ کی مرضی ہے وہ کس کی عبادت کو پسند کرتا ہے, کس کی عبادت کو پسند نہیں کرتا, اس کو کس کی ادا پسند آتی, کس کی نہیں آتی. لیکن یار آپ خواہ اس کو اس بات میں انوالو کرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ نا سر پلیز ہمیں بتائیں, آپ مہربانی کریں کہ پی ٹی آئی نے کبھی کسی کے خلاف ٹرینڈ نہیں چلائے. ایسے ٹرینڈ اور ایسی ٹویٹس کی گئی ہیں, ایسی چیزیں جو ہیں وہ کی گئی ہیں کہ میں آپ کو وہ بیان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, آسمہ شرازی صاحبہ کے بارے میں جس قسم کی ٹویٹس کی گئی ہیں, بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو بولتا ہے بندہ ہوئے بڈھی ہوئے, مطلب ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی, اس کی جنس معنی نہیں رکھتی, اس کا عہدہ معنی نہیں رکھتا, اس کی سماجی حیثیت معنی نہیں رکھتی, ہر ایک دی لا پا کے ہاتھ پڑھا دیں. یہ کام پائیں نے پہلے نون لیگ نے شروع کیا تھا, یہ سچی بات ہے. نون لیگ نے بے نظیر بھٹو صاحبہ اور ان کی والدہ کے خلاف جو کمپین چلائی تھی 88 کے الیکشن میں, 90 کے الیکشن میں, جو کمپین پورے 90s میں چلتی رہی, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. جو بھی لوگ میری عمر کے ہیں ان سب کو وہ کمپین یاد ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پی ٹی آئی آئی. پی ٹی آئی نے پھر جو کیتا ہے وہ نون لیگ نو 100 میل پیچھے چھڑ گئی, وہ ان سے بھی آگے نکل گئی. اور ظاہر ان کا مقابلہ تھا نون لیگ کے ساتھ, کیونکہ کچھ لوگوں کو نون لیگ پسند نہیں نہ تھی, وہ پھر بات دوسرے پاسے نکل جائے گی نا, اس کو چھوڑ دیتے ہم. تو یہ ان کو پسند نہیں تھی, تو پھر ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا. اس ٹارگٹ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اچیو کیا ہے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. لیکن اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ باقاعدہ طور پہ سیاست میں ہیں. ٹھیک ہے, وہ اور معذرت کے ساتھ تب وہ سیاست میں نہیں تھی جب آپ ان کی جو ہے نا ان کے بارے میں خبریں چلایا کرتے تھے جھوٹی سچی. اور سارے اب جو نیوز اینکرز ہیں یا جو صحافی ہیں اینکر ٹائپ, وہ بتانا شروع ہو گیا کہ بھائی سانو فون آندے سن چلاؤ, اسی چلانے سا غلطی کرنے سا. تو اب وہ اس وقت سیاست میں نہیں تھی. اس سیاست میں ان ہوئی ہیں جب وہ جیل میں گئی ہیں.
جیل میں جانے کے بعد جب وہ باہر نکلی ہیں نا تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو گروم کیا اور سیاست میں آئی ہیں، اور اب وہ ایک بڑی لیڈر ہے، وہ ایک چیلنج ہے آپ کے لیے باقاعدہ طور پہ. تو وہ سیاست میں ہیں، وہ سیاست میں نہیں ہیں. یہ جو گلاس اس کا بار بار ڈسکس ہوتا ہے مریم نواز کا کہ اسٹیل کا گلاس لے کے پھرتے، پہلے تو انہوں نے یہ نہیں پتا وہ اسٹیل دا کہ تانبے دا، مطلب ان کو پتہ نہیں، کسی نے بتا دیا اسٹیل کا گلاس ہے اور اسٹیل کا گلاس لے کے پھرتی ہیں جناب. وہ ایسے گلاس کیوں پکڑتی ہیں، اس طرح کی باتیں کرنی شروع کرتی. بھائی اگر آپ وہ خاتون ان کے جوتے، آپ یقین کریں کہ میں نے خود دیکھا کہ پی ٹی آئی کے پیجز کے اوپر پی ٹی آئی کی لوگوں کی طرف سے باقاعدہ طور پہ ان کے جوتے کتنی قیمت کے ہیں، یہ کتنی قیمت کے ہیں، یہ فلاں کتنی قیمت. او پائے نا نواز شریف ہی تھی، وہ میاں شریف کی پوتی ہے. میاں شریف وہ شخصیت ہے جس کو جب آپ میں سے کوئی سیاست میں نہیں ہوتا تھا نا، اور میاں شریف بھی سیاست میں نہیں ہوتے تھے اس وقت جناب میاں شریف صاحب کی جو فیکٹری تھی نا، یہ اتفاق فاؤنڈریز، بھٹو صاحب نے اس کو کمیایا تھا کیونکہ بھٹو صاحب کی پالیسی تھی نیشنلائزیشن کی. تو جب وہ فیکٹری واپس کی گئی تھی جنرل ضیاء کی طرف سے تو ساتھ 50 کروڑ روپے دیا گیا تھا. پائے نا وہ 50 کروڑ، سوچو ذرا، مہربانی کرو. مطلب وہ غریب خاندان دے نہیں پیدا ہوئی، میاں شریف غریب خاندان میں پیدا ہوا تھا، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں، لیکن نواز شریف غریب خاندان میں پیدا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ مریم نواز شریف صاحبہ غریب خاندان میں پیدا نہیں ہوئی. تو اسی انہوں نے جوتیاں گھنٹتے پہ ہو، انہوں نے دوپٹے ویکھتے پہ ہو. یار کوئی خدا کا خوف کرے. تو میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ سر مہربانی کریں، میری ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، سر مہربانی کرو. آسمہ شرائع صاحبہ نے ربش لکھا، بالکل ٹھیک بات ہے، ربش ہے نا، اس کو فارغ کریں، اپنا کام کریں، مہنگائی کنٹرول کرو. اب بتی بار بار جاندی ساری دیہڑی لوڈ شیڈنگ، اس کو کنٹرول کریں. یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ آ رہی، اس کو کنٹرول کریں، اس طرف توجہ دیں. ٹی ایل پی والے دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، لوری سارے عذاب وچ پے ہیں، اس کو کنٹرول کریں، مذاکرات کریں. کیوں شیخ رشید صاحب جا رہے ہیں میچ دیکھنے کے لیے؟ ٹی ایل پی کا دھرنا ٹھیک کرنا ضروری ہے کہ میچ دیکھنا ضروری ہے؟ اپنے کام کریں سر، آپ کس چکر میں پڑے ہیں؟ فارغ کرائیں، ربش ہے، فارغ، ختم، آپ اپنا کام کرنا شروع کر دیں. لیکن پتہ نہیں اصل بات کیا ہے. یا تو دو باتیں بھائی، یا تو یہ خوش آمدی بہت بڑے، ٹھیک ہے، اور خوش آمد کر رہے ہیں اپنی نوکریاں بچانے کے لیے، یا دوسری بات یہ ہے کہ جناب یہ اصل ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے نان ایشوز کو لے کے آ رہے ہیں تاکہ لوگ مہنگائی بھول جان تے ایک کبوتر تے صدقے دے بکرے تے جادو ٹونے ڈسکس ہونے شروع ہو جائے. میں نے تو یہ دو اندازے لگائے ہیں اس بات سے، ادروائز مجھے اور کوئی اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ آخر حکومت ایک کالم پہ پھنس کیوں گئی. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ.